باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کوئی مشکل چیز نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، انہی کی طرح کی ظاہر یہ نظیر کی جمع ہے۔ مثل کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کی طرح ہونا، اس کو کہتے ہیں مثل، یعنی کسی چیز کا کسی دوسری۔ اب یہ حروف مدہ کو ہم کہہ رہے ہیں نظائر حروف مدہ، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو مثال ہیں یا مثل ہیں ان کی جو حروف مدہ تھے۔ اور حروف مدہ کیا تھے؟ واو، الف اور یا۔ واو، الف اور یا، یہ تین چیزیں حروف مدہ تھیں۔ آج ہم نظائر حروف مدہ، یعنی ویسی ہی چیزیں جو حروف مدہ کی طرح ہیں، ایسے حروف جو اپنے کام اور احکام میں حروف مدہ، ایک دفعہ ذرا اس کو پڑھ لیں کہ ایسے حروف جو اپنے کام اور احکام میں، اپنے کام اور احکام میں حروف مدہ کی طرح ہیں، حروف مدہ کی طرح ہیں۔ ایسے حروف جو اپنے کام اور احکام میں، کام سے مراد اور احکام سے مراد یہ آگے ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلا واو المدیہ الصغیرہ، نام کو سمجھ لیں تو آدھا اکتا حل ہو جائے گا، مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سمجھنا بہرحال ضروری ہے۔ واو المدیہ الصغیرہ، ان کو کیوں کہتے ہیں المدیہ الصغیرہ؟ اس لیے کہتے ہیں، یہ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اسی طرح سے کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، تو یہ چھوٹے واو کی شکل میں ہوتے ہیں۔ واو المدیہ الصغیرہ یہ چھوٹے واو کی شکل کا ہوتا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے الٹا پیش، لکھا ہوا ہے الٹا پیش، اس لیے اس کو کہتے ہیں واو المدیہ الصغیرہ۔ اسی طرح سے الف المدیہ الصغیرہ، وہ بڑے الف کی طرح ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ۔ نمبر 3 چیز ہوتی ہے وہ یا المدیہ الصغیرہ، یا المدیہ الصغیرہ، یعنی یا وہ کیا؟ وہ ہوتی ہے کھڑی زیر، یہ نیچے کی طرف اور ڈاؤن جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یا المدیہ الصغیرہ، یعنی کھڑی زبر اور کھڑی زیر دونوں۔ تو بہت مشکل نہیں ہے، آسان سا، واو المدیہ الصغیرہ، الف المدیہ الصغیرہ اور یا المدیہ الصغیرہ، یہ 3 ہی چیزیں کل کے لیسن، پرسوں کے لیسن میں تھیں، واو، الف اور یا، انہی کی طرح، انہی کی نظیر آج ہیں۔ اب یہ چونکہ کلام میں اور قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی آتی ہیں اس طرح سے، تو ہمیں ان کا لیسن الگ سے پڑھنا پڑا ہے، ہمیں ان کا لیسن الگ سے پڑھنا پڑا ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات قرآن مجید میں، اب یہ ایک مسئلہ ہے سبع احرف کا، قرآن مجید کے نزول کے وقت کے قرآن مجید کن حروف پر نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے۔ ان لوگوں میں، ان باتوں میں یا اس بحث میں ہم نے پڑھنا نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو میں نے یعنی الجھانا نہیں ہے، مقصد ہے بات کو سمجھ آ جانا، تو اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہ علوم القرآن کی بنیادی ابحاث میں سے بڑی ضروری بحث ہے، اور اسی بحث کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کا ازالہ بھی ضروری ہے، جن کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ تو کوشش میں کروں گا کہ کہیں پہ اس کو میں بتاؤں، لیکن میرا ویسے ذاتی طور پہ جو دل ہے کہ وہ اس چیز کو میں یعنی آپ لوگوں سے شیئر نہ کروں، لیکن بہرحال کہیں پہ اس کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ جمع قرآن میں، تدوین قرآن میں جب ضرورت ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔
تو واو المدیہ الصغیرہ الٹا پیش کو کہتے ہیں، الف المدیہ الصغیرہ کھڑی زبر کو کہتے ہیں، اور یا المدیہ الصغیرہ کھڑی زیر کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا اپنے کام میں اور احکام میں حروف مدہ کی طرح ہیں، تو یہ اسی طرح سے ہیں، یعنی واو جب الٹا پیش آئے تو اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اصل میں وہ وہاں پہ واو ہوگا اور واو کا ماقبل مدموم ہوگا، اس وجہ سے وہاں الٹا پیش ہے۔ اصل میں وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو حروف مدہ میں ہوتا ہے، وہ اپنے کام میں اسی طرح سے، پھر کام میں جب اسی طرح سے ہیں تو ہم نے ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی؟ کام میں اور احکام میں حروف مدہ کی مثل ہیں۔ واو المدیہ الصغیرہ جہاں پہ بھی آئے گا الٹا پیش ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف المدیہ الصغیرہ جہاں پہ بھی الف کھڑی زبر آئے گی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ الف المدیہ الصغیرہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے یا المدیہ الصغیرہ یعنی کھڑی زیر، وہ جہاں پہ آئے گی تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال بالترتیب واو کی مثال ہے واو المدیہ الصغیرہ کی انہو، ویسے ہم پڑھتے اس کو تو ہم پڑھتے انہو، اور یہ ہا جو ہے یہ اقصا حلق سے ادا ہوتی ہے، اقصا حلق سے۔ انہو، انہو، یہ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے اور لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، ویسے پڑھتے تو پڑھتے انہو، انہو، ٹھیک؟ تو ہا کو ادا کرتے لیکن اوپر الٹا پیش کو ادا نہ کرتے۔ تو جب الٹا پیش آ گیا، واو المدیہ صغیرہ آ گیا، تو پھر ہم نے پڑھا انہو۔ اب دوسری چیز کھڑی زبر، اس میں مرساہا، ویسے تو ہم پڑھتے تو اس کو پڑھتے مرساہا، لیکن جب اوپر کھڑی زبر آ گئی الف المدیہ الصغیرہ آ گیا تو ہم نے اس کو پڑھا مرساہا، مرساہا، ٹھیک؟ اسی طرح سے یا المدیہ الصغیرہ کی مثال بھی مر ربہ، مر ربہ، مر ربہ، تو اس یہاں پہ بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ بہت مشکل نہیں، بس یہ اتنا ہی آسان ہی۔ کسی کا کوشچن ہے تو یہاں پہ پوچھ لیں۔ واحد کے لیے بھی، یعنی ایک شخص ہے، ایک چیز ہے، کوئی ایک جس کا اطلاق ایک پر اور وحدت پر ہوتا ہے، اس کے لیے ذالکا، ذالکا رجل، وہ ایک مرد، ٹھیک؟ زانی کا رجلانی، وہ دو مرد، الائی کا رجال، وہ سب مرد، الائی کا رجال، وہ سب مرد، ذالکا، زانی کا، الائی کا۔ یہ مذکر کو سمجھنے کے بعد مؤنث کی آٹومیٹک سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر دو عورتیں ہوں گی ان کے لیے استعمال کرنا، یا مؤنث چیز ہوگی اور دو ہوں گی تو تانی کا استعمال ہوگا، اور اگر ایک ہوگی تو تل کا استعمال ہوگا، ٹھیک؟ اسی طرح سے اگر زیادہ ہوں گی تو ان کے لیے الائی کا لفظ استعمال ہوگا۔ آگے چلتے ہیں علوم القرآن میں۔ علوم القرآن میں بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں، صرف معلوماتی چیزیں ہیں، انہی کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، جیسے ہم اجزائے قرآن کا تعارف پڑھ رہے ہیں تو اس میں رکوعات، رکوع کی تعداد، اگر کتابوں میں دیکھیں تو ہمیں رکوعات کی تعداد 540 ملتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام سے ڈائریکٹلی منقول ہے۔ صحابہ کرام سے جو ڈائریکٹلی چیزیں منقول ہیں وہ ہمارے پاس وہ قرآن مجید کے اجزاء یا منزلیں ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید کے یا منزلیں ہیں، جو کل میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ آج رکوعات یہ بعد میں لگائی گئی نشانیاں ہیں، اور ان کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے لگوائیں، لیکن کوئی واضح دلیل اور ثبوت اس پر موجود نہیں ہے۔ تو 540 کی تعداد کتابوں میں مشہور ہے، ہمیں ملتی ہے، لیکن اصلاً ان کی تعداد 558 ہے اگر ہم گنتی کرنے بیٹھیں اور قرآن مجید کو پکڑ لیں۔
دوسری جو چیز ہے کہ ان کی کیوں رکوعات لگائے گئے، تو نماز کی ایک رکعت میں قرات کی مقدار کا تعین کرنے کے لیے کہ ایک رکعت میں قرات کتنی کرنی ہے، اس کے لیے ان کو لگایا گیا، ان علامات کو چھوٹا عین ایک لکھ دیتے ہیں، اب باہر لکھ دیتے ہیں اور پھر درمیان میں بھی عبارت کے لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن مجید میں. تو یہ اس لیے ہیں کہ ایک رکعت کا تعین ہو جائے، پھر اس کے بعد یعنی قرات کا تعین ہو جائے، پھر اس کے بعد رکوع کیا جائے. اسی طرح نماز تراویح میں قرات کے لیے تاکہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے اور 27ویں شب کو قرآن مجید مکمل ہو جائے. اب اگر اس کلیے کو سامنے رکھیں کہ نماز تراویح میں ایک رکوع پڑھیں تو اس لحاظ سے 540 رکوع پورے ہوتے ہیں 27ویں شب تک، 540 رکوع ہوتے ہیں. تو یہ ایک معلومات میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے. دوسری چیز رموز اوقاف. سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی نے وضع فرمائے. سجاوندی انہوں نے رموز اوقاف کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا. ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ لام آیا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ چھوٹی تا گول تا آئی ہوئی ہوتی ہے، کہیں پہ میم آیا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ طوا آیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ علامات وقف ہیں، علامات وقف ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ رموز اوقاف ہیں. کہاں پہ وقف کرنا ہے، وقف کی جمع اوقاف، تو ان کی علامتوں کو رموز کہا. قرآن مجید کی طباعت کے حوالے سے کہ جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا قرآن کریم کے تمام نسخے قلم ہی سے کاپی کیے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے. جب پریس ایجاد ہوا، اور وہ ہوا یعنی کب اس کا پہلا، یہ ہیمبرگ جرمنی کے مقام پر 1701 میں قرآن مجید کا جو ہے وہ پہلی دفعہ قرآن مجید طبع ہوا، یعنی پریس کے ذریعے سے. اس سے پہلے ہاتھ سے ہی نقل کیے جاتے تھے نسخہ جات، اور اس کا ایک نسخہ ابھی بھی دارالکتب المصریہ میں موجود ہے. بہت بڑا کتب خانہ ہے دارالکتب المصریہ. اس میں بہت سارے جو آپ کہہ لیں کہ مسودات وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، پرانی کتابیں اور بڑی کتابیں ساری کی ساری وہاں پہ موجود ہیں. یہ بہت بڑا اسلامی دنیا میں اس کا نام ہے دارالکتب المصریہ کا. The Educational Complex. Subscribe, like, share.